गलती ने मुझे इस परेशानी में डाल दिया है। अब सिर्फ आप ही मुझे इससे बाहर निकालेंगी। मैं उनसे बात नहीं कर रहा। ये लड़का अपना दिमाग खो चुका है। वो मेरे खानदान के साथ मेरा रिश्ता ख़राब कर देंगे। मतनूई पहले से ही मेरे खिलाफ दुश्मनी रखते हैं। वो हर चीज़ को उल्ट कर देंगे। प्लीज़ प्लीज़ तुम दिल अपना ख़राब नहीं करो। मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ? क्या तुम्हें काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है? मेरा दिल इस दुनिया से थक चुका है माँ। सच्ची मोहब्बत कोई कीमत नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी मोहब्बत में क्या कमी थी कि वो रुशि मुझे छोड़ रही है। आपने उसे मोहब्बत की संजीदगी से लिया है। क्या आपको लगता है कि मेरी मोहब्बत जैली है? मैं अपनी जेब में पेट्रोल लेकर घूम रहा हूँ। जैसे ही रुशि की उम्र की अंगूठी अपने हाथ में उठाएगी तो मैं उसके घर के सामने खुद को आग लगा लूँगा। ये मंगनी कब होगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगा। मैं अपने आप को जिंदा मार लूँगा। माँ, रुशि चाहे मुझसे मंगनी करे या ना करे लेकिन उम्र से मंगनी नहीं करेगी। मैं आपको आंटी के साथ जाऊँगा और उस पत्थर की उसका सर फोड़ दूँगा, लेकिन उसके साथ कभी नहीं होगी। उसको साथ तवीज़ करो, जो मर्जी करो माँ, उसके साथ उसकी मंगनी नहीं होनी चाहिए। आंटी ने मुझे बताया है कि आप इस बात को सुन चुके हैं कि मंगनी में से 2 दिन है वो तैयारियों में। मैं आंटी की मदद करूँगा। ये उम्र क्या है? मेरा हाथ छोड़ दो। मामा, मैं उस गलतफहमी के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे रुशि से मंगनी नहीं करनी चाहती, लेकिन मैं आपसे मंगनी करना चाहता हूँ। मैं इससे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उमर, आप इतने सस्ते आदमी हो। रुशि के लिए शादी की उम्र रुशि की शादी की तजवीज़ भेजने के बाद आप मेरे लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करने आए हो। देखो, मैं और रुशि तुम्हारे खिलौने नहीं है। क्या आप एक और फिर दूसरे का इंतखाब कर सकते हैं? आप भी मेरी बात सुन कर ये बोलते रहेंगे। ये आप ही हैं जो हमेशा मेरी पसंद रहे हैं। रुशि सिर्फ मेरी छोटी बहन है, कज़न है। मुझे नहीं मालूम कि माँ ने कैसे गलत समझा। शादी में अपना हाथ मांगा। मैं उसे आपके लिए भेजा था। मेरी बात सुनो, मैंने कभी रुशि को इतना नहीं देखा, ना ही मैं उसके बारे में कभी बस सोचता हूँ। सिर्फ आप ही मेरी मोहब्बत हो और मैं प्यार करता हूँ। क्या आपने क्या किया? तुमने कभी मेरी मोहब्बत को महसूस नहीं किया? मैंने किया, लेकिन मुझे पता चला है कि मेरी तमाम जज्बात का एक तरफा थे, वो एक तरफा नहीं थे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपके अलावा और कोई लड़की मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। उम्र उस सब के लिए मुझे मज़ीद देर हो चुकी है। रुशि उस शादी से बहुत खुश है। हाँ, यही मामला है। मैं रोमियो जूलियट की इस दास मोहब्बत की। आप कौन सा चाहते हो? अरे रुशि, सलोन जाने का वक्त हो गया है। मामा, प्लीज़ आप भी मेरे साथ आएँ। मैं बोर हो जाऊंगी। चलो ठीक है, चलते हैं। हाँ ठीक है बाबा, दास ना हो। ठीक है, बस थोड़ा सा थक चुका हूँ बेटा, इसलिए हूँ। ठीक है, अब दोनों मंगनी वाली दुल्हन कौन है? अब दोनों में से मंगनी दुल्हन कौन है? वो दुल्हन है। चलो चलते हैं। मैं ज़ख्मों को ताज़ा करने के लिए आप उसी को मंगनी पर जा रहे हो। अगर मैं मंगनी पे नहीं जाऊंगा तो वो सोचेंगे कि ये हस्ती लोग हैं, मुझे आपकी तरफ से गुनाह नहीं होना चाहते। अपने जब उन्होंने हमारे साथ मंगनी करने से इनकार कर दिया है तो मुझे मसला नहीं है। मैं ये समझूंगा कि रुशि मेरी किस्मत में नहीं है। वैसे धोखेबाज लोग हैं। लड़की पढ़ रही थी, जब मेरी बारी आई उन्होंने उम्र को कबूल कर लिया। वो अब यहाँ हसद तकलीफ़ों में उसी के साथ बैठे रहूँगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। इससे अच्छा है कि मैं वहाँ चला जाता हूँ। वो वहाँ जाकर ये तवीज़ कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर रुशि को बुला दूँगा। रुशि फिर मंगनी से इनकार कर देगी और मेरे लिए पागल हो जाएगी। फिर वो मैं जैसे बोलूँगा वही करेगी। मैं
اس کو بولوں گا کہ میرے ساتھ شادی کر لو، وہ پھر اس چیز پہ مان جائے گی۔ میں یہاں صرف اکیلا بیٹھ نہیں سکتا، مجھے وہاں جانا ہوگا۔ رشی: دادا، آپ اس سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہو، آپ نے ہی سب کو بولو کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ورنہ میں نے وہاں سے اسٹیج کے اوپر اس منگنی سے انکار کر دینا ہے۔ چلو بیٹا، میں کچھ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، رسم شروع کریں۔ ڈاکٹر صاحب، دادا اٹھی تو لے آؤ، تم دونوں، آپ کا شکریہ، اگر میں وہاں نہ ہوتا۔ یہاں ایک افسوسناک فلمی صورتحال بن چکی ہے۔ ویسے آپ لوگوں نے مجھے بالکل بھی بیوقوف بنا دیا تھا۔ یہ پورا خیال رشی کا تھا، تم دونوں اتنا ڈرامہ کر رہے تھے، ہماری طرف سے بھی تھوڑا سا جائز تھا، کیوں نہیں؟ رشی: ہاں، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ چلو چلتے ہیں۔ کیا ہوا؟ میں ابھی واپس آؤں گا میری محبت۔ کیا ہوا آنٹی؟ مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ دیکھو، مجھے ماہی سے محبت پیار ہے، لیکن آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تمہیں کیا ہوا آنٹی؟ دلہن کو تبدیل کرنا میرا منصوبہ تھا۔ اس رومیو اور جولیٹ نے ان کی محبت کی کہانی کو تباہ کر دیا تھا۔ میں ان کی گڑبڑ کو ٹھیک کر رہی تھی۔ اگر ماں یہاں ہوتی تو آپ کی زبان کی وجہ سے آپ کو ٹھیک کر دیتی۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کون ہو؟ اب مجھے جس نام سے پکارنا چاہیں پکار سکتے ہیں۔ ایک گلاب ہی رہتا ہے، چاہے آپ اسے کچھ بھی کہیں، لیکن آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ صدف بہن کے پڑوسی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے آنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بالکل نہیں، میں نے کوئی سرحد پار نہیں کرنی، کوئی بارڈر کراس کر کے نہیں آنا جو میں اپنا سر پکڑ لوں۔ سلام، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کافی اچھے بندے ہیں، آپ کا شوہر بہت خوش ہوگا۔ میرے غریب شوہر ہے، لیکن میں صرف 5 منٹ میں آ جاؤں گا، مجھے واقعی ہی افسوس ہے۔ اب کیا چل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں میری پیاری، مجھے پیاس لگ رہی تھی، اس لیے ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے شوہر ہیں، وہ بہت ہی مزاحیہ ہیں، وہ بہت اچھے جوڑے پڑھتے ہیں۔ کون سا جوڑا؟ ارے میرے محبوب، وہ ایک بیوہ ہے، وہ کافی اداس لگ رہی تھی، یہی وجہ ہے، بس اتنا۔ اسکوٹر کی خالی سیٹ دیکھ کر آپ اس پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ نہیں میری محبت، جناب آپ گھر پر آ چکے ہیں۔ ہاں، اس وقت میرے بیٹے کی منگنی ہے، میں نے اسے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ السلام علیکم ناظرین، مزید نیم سے محبت کے ڈرامے میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ آپ نائٹ کافی پکڑ لیں پلیز۔ ٹھیک ہے، اگلی بار جب آپ میرے دفتر میں داخل ہوں گے تو آپ نے اجازت لینی ہوگی، اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تب بھی ہی میں آپ کو اجازت دوں گا۔ اگر وہ بچپن سے ہی ایسا ہوتا تو اسے حال میں کوئی دماغ کی بیماری ہو سکتی تھی۔ کیا آپ صورتحال کو سمجھتے ہیں؟ اور تمہیں کہا تھا جناب اس کی غلط فہمی تھا، میں نے اسے بیٹھ کر چائے بنانے کا کہا تھا اور وہ سر میں درد تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اگلی بار آپ کے دل میں ہمدردی کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے تو آپ اسے گھر پہ چھوڑ دینا نا۔ اب مجھے بتائیں، آپ نے کافی پینا ہے یا پانی؟ آپ جو بھی پینا چاہتے ہیں میں بتا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ میز پہ رکھ دیں۔ یہ صرف آپ جو بھی کچھ کہو گے بالکل اسی طرح کریں گے، جیسے آپ بولو گے وہی ملے گا۔ یہ ٹھنڈا مشروب ساتھ لائے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ چائے مانگنے چاہتے ہیں تو بتائیں۔ میڈم جی، پانی ڈنر سیٹ کب کہا ہے؟ جب میں ان کے گھر جاتا ہوں مجھے وہ چائے۔ چلو ٹھیک ہے، فرائی پین سیٹ پہ ساتھ لے ہیں، مجھے جانے دو، جا کے چیک کرنے دو کیا کیا ہو چکا ہے ابھی تک۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نیکسٹ ٹائم آفس میں آنا ہو تو آپ مجھ سے اجازت مانگ سکتے ہیں۔ میں نے دفتر میں ہی
غصے پر قابو پانے کا تھوڑا سا آپ کو حوصلہ ہونا چاہیے. وہ ٹھیک کہہ رہی تھی. آپ اس لڑکی کی گفتگو سے لطف اندوز ہو چکے ہیں. کیا یہ کام شروع کر دیں؟ سلام جناب. ہاں سلام. ٹھیک ہے جناب. یہ پول سائڈ ہے. یہ برونی راشی علاقہ ہے. ٹھیک ہے میں سمجھ چکا ہوں آپ کی ساری بات. جب میں ان کے گھر جاتا ہوں یہ وہی چائے جس میں تویز و خشک بسکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کام کرو. آپ فرائی پین میں فرائی کر کے لے اور مجھے اور جانے دو اور مجھے پیک کر دو. ہم جلدی کرو گے تو اتنا ہی اچھا ہے. یہ ورنہ یہ کیٹلی پھٹ جائے گی. اب بند کر دو. میں نماز پڑھنے کے بعد بہت جلد واپس آؤں گا. ہاں ہاں یقینی طور پر کوئی مسئلہ نہیں. علیہ السلام. جناب آپ کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ آپ شاید نئے مقرر ہوئے ہیں. جی جناب مجھے آپ کے پاس وہ سے ملنا ہے. جناب آپ کسی پروجیکٹ پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں ہاں سلمان جناب مجھے ایک پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کے پاس وہ سے ملنا ہے. جناب اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں نے آپ سے کچھ کہہ سکتا ہوں. میں اپنے والدین کی وجہ سے یہاں زبردستی پھنس گئی ہوں. لیکن میرا باس طلحہ احمد بہت بدتمیز آدمی ہے. وہ وہ ہر ٹائم تلوار نکال کے رکھتا ہے. اپنے ملازمین کے سر قلم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. میرا آپ سے یہی مشورہ لیں تو اس کے لیے کوئی اور پروجیکٹ نہ کریں کہ آپ کا باس اتنا زیادہ خطرناک ہے. وہ بہت مشہور منگول کردار ہے. تصور کریں اگر آپ اس کے پاس جائیں گے تو آپ کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرے گا. یہ تو بہت خطرناک بنتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ملازمین کے ساتھ اتنا سخت اور غصے والا اور کوئی باس ہو سکتا ہی نہیں ہے. مجھے مسلسل مجھے بتانا دیتا ہے کہ میں ایک سفارش لے کر آئی ہوں. گویا آپ نے مجھے انٹرنشپ دے کر میری اگلی نسل کی حمایت کی ہے. غیر ذمہ دار لاپرواہ خدا جانتا ہے وہ مجھے کیا نہیں کہتے. سچ کہوں تو اس غصے کے انتظام کے علاج کے لیے سنجیدہ ہونا بہت ضروری ہے. اب کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں. آپ اس طرح ہنس کے بات کیوں کر رہے ہو؟ اس نے آپ کو بہت سے نام دیے ہیں. اس نے آپ کا موازنہ مغولوں کے ساتھ کیا ہے اور اس نے آپ کو تلوار بھی پکڑے ہوئے مجھے بتایا ہے. وہ لڑکی میرے صبر اور مزاج کا امتحان ہے. سچ کہوں تو والد آپ کی وجہ سے اسے برداشت کر رہا ہوں. بدصورت دیکھ کر اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ ایک لڑکی وہ تو میں اس کو ابھی تک نکال چکا ہوتا. لیکن یہ تو زبردستی سفارش کرتے ہمارے سر کے اوپر پڑ گئی ہے. یہ میرے لیے ایک دن کے لیے ناقابل برداشت ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے سلمان کی بیٹی بہت اچھی لگی ہے. میں 3 دنوں کے بعد کھل کر ہنس پڑا ہوں. مجھے آپ کے لیے بہت مزاحیہ پر افسوس ہے. مجھے اس لڑکی کی حرکتوں پر ہنسنا اچھا نہیں لگتا. ہیلو جناب مجھے اس لڑکی کی حرکتوں پر ہنسنا اچھا نہیں لگتا لیکن مجھے غصہ آتا ہے اور میرا بلڈ پریشر بڑھتا ہے. ویسے بھی آپ جیسے ظالمانہ باس غصے پر قابو پانے کے لیے تھرپی لینی چاہیے. وہ ٹھیک کہہ رہی ہے. اگر آپ لڑکی کی گفتگو سے لطف اندوز ہو چکے ہیں کہ ہم کام شروع کریں. سلام جناب. ٹھیک ہے جناب. یہ پول سائڈ ہے. یہ بھی برونی راشی علاقہ ہے اور یہاں اندر آؤ. جناب آپ نے مجھے فون کیا تھا تو کیا آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایسوسیٹ سے کتنے گاہکوں کو نکال دیا ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. میں آپ کو مزید جو سی ہوگی نا ڈیٹیل وہ میں آپ کو واٹس ایپ کے تھرو بھیج دوں گا. میم سے محبت کے آنے والے ایپیسوڈ کا فل ریویو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں اس طرح ہوگا کہ طلحہ کا باپ وہ بہت زیادہ پسند کرنے لگ پڑا ہے. وہ چاہتا ہے کہ طلحہ کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے. یہ بہت ہی مزاحیہ اور اچھے دل کی ہے. اس لیے طلحہ کا باپ اب اندر ہی اندر یہ سوچ رہا ہے اور اس کو طلحہ کے ساتھ بھی ذکر کرتا ہے. وہ طلحہ جواب دیتا ہے نہیں بابا میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں میرا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. دوسری طرف ہی جو وہ خوشی ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ میرا کسی کے ساتھ جلدی سے جلدی میری منگنی اور شادی ہو جائے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ مزید پڑھے. اور اس کی ماں کی شرط ہے کہ اگر تم
चाहती हो कि तुम मस्जिद नहीं पढ़ो तो तुम्हारी किसी के साथ मंगनी करनी पड़ेगी। और ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो जब अपने ऑफिस में आती है तो वहाँ पे एक न्यू एक न्यू मेल आता है जिसने जिसने जो वहाँ नौकरी के लिए आता है। और वो अंदर ही अंदर ये सोचने लग पड़ती है कि किसी तरह मैं इसको फंसा लेती हूँ और इसके साथ शादी कर लेती हूँ। और इससे क्या होगा कि मैं जो भी पढ़ाई से बच जाऊंगी और माँ के तानों से भी बच जाऊंगी। लेकिन ये अभी ऐसा नहीं होने वाला। मज़ीद ड्रामों के रिव्यू जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मज़ीद नई आने वाली वीडियो जो कि फ़ौरन ही आप तक पहुंच सके। हम इसी तरह ही हर ड्रामे का रिव्यू देते हैं और फुल रिव्यू देते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि अगले एपिसोड और जो पिछले एपिसोड गुजरे हैं उनमें क्या होने वाला था।